پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے, تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ ناظرین، جب وطن عزیز کی سرحدوں پر کھڑے پاک فوج کے جوان اپنی جوانوں کے نذرانے پیش کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہوں تو ان کی قربانیوں پر سیاست چمکانا، فوج پر رقیق حملے کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا ملک سے غداری ہی ہے. آج ہم اس چہرے سے شرافت کا وہ نقاب نوچیں گے جس کے پیچھے کرپشن، اقربا پروری اور موقع پرستی کی ایک طویل داستان چھپی ہوئی ہے. سوچئے ناظرین، جس شخص کا سگا باپ جو خود اس ملک کا جید عالم دین اور وزیر اعلیٰ رہا ہو، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ چند روپوں کی خاطر اپنے ہی گھر اور باپ کی جاسوسی کرتا تھا. پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے خود ٹی وی پر یہ چشمدید واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ مفتی محمود صاحب سے ملنے گئے تو ایک 9 عمر لڑکا بار بار اندر کمرے سے جھانکتا اور باہر جاتا. جب شامی صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کون ہے اور آپ اس سے اتنے نالاں کیوں ہیں، تو مفتی محمود صاحب نے یہ تاریخی انکشاف کرتے ہوئے کہا یہ بٹوں کا جاسوس ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان اور میں ہوں آپ کا میزبان غیور ترمذی. ناظرین، جب وطن عزیز کی سرحدوں پر کھڑے پاک فوج کے جوان اپنی جوانوں کے نذرانے پیش کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہوں تو ان کی قربانیوں پر سیاست چمکانا، فوج پر رقیق حملے کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا ملک سے غداری ہی ہے. اگر غداری نہیں تو یہ کیا ہے؟ آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جمہوریت اور آئین کے بہت بڑے علمبردار بن کر گھوم رہے ہیں، لیکن کیا ان کا دامن اتنا ہی صاف ہے جتنا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہم اس چہرے سے شرافت کا وہ نقاب نوچیں گے جس کے پیچھے کرپشن، اقربا پروری اور موقع پرستی کی ایک طویل داستان چھپی ہوئی ہے. آج غیور ترمذی لاسٹ ڈان سے آپ کو وہ حقائق اور وہ سچ بتائے گا جس میں دستاویزی ثبوت بولیں گے اور وہ سچائیاں سامنے آئیں گی جس کا جواب دیتے ہوئے مولانا اور ان کے حامیوں کو پسینے چھوٹ جائیں گے. ناظرین، تاریخ کا وہ ورق الٹتے ہیں جہاں سے اس داستان عبرت کا آغاز ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ خود کو اپنے والد کا ہوشیار اور قابل فخر بیٹا کہلوانے والے کے بارے میں خود ان کے والد مولانا مفتی محمود مرحوم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے خود اپنے ساتھیوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے سے ہوشیار رہنا، یہ محض 50 روپے کی خاطر اسپیشل برانچ والوں کو میری مخبری کر دیتا ہے. اور یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب اور لائن کٹگی میں لکھا ہوا ہے. سوچئے ناظرین، جس شخص کا سگا باپ جو خود اس ملک کا جید عالم دین اور وزیر اعلیٰ رہا ہو، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ چند روپوں کی خاطر اپنے ہی گھر اور باپ کی جاسوسی کرتا تھا، تو ہم اس ایسے شخص پر قوم کیسے بھروسہ کرے؟ بات یہیں ختم نہیں ہوتی. پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے خود ٹی وی پر یہ چشمدید واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ مفتی محمود صاحب سے ملنے گئے تو ایک 9 عمر لڑکا بار بار اندر کمرے سے جھانکتا اور باہر جاتا. مفتی محمود صاحب اسے غصے سے بار بار نکال دیتے. جب شامی صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کون ہے اور آپ اس سے اتنے نالاں کیوں ہیں، تو مفتی محمود صاحب نے یہ تاریخی انکشاف کرتے ہوئے کہا یہ بٹوں کا جاسوس ہے. جی ہاں، یہ نوجوان کوئی اور نہیں، خود مولانا فضل الرحمان تھے جو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس قدر گرویدہ تھے کہ ان سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بھٹو صاحب کے پاس ایک خاص برانڈ کی کوک ملتی تھی.
اس کا نشہ، اس کا چسکا اور اس کا مزہ کچھ الگ ہی لیول کا تھا۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کوک تھی اس کو پینے کا بندے کو چسکا لگ جائے، اور ایسا چسکا لگے کہ پھر وہ ساری زندگی نہ چھوٹ سکے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جناب علی، مولانا فضل الرحمان صاحب دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں مزید جھانک لیں۔ اسلام کے نام پر سیاست کرنے والے اس مقدس خاندان کی اقربا پروری کی پوری مثالیں ہیں، اتنی زیادہ مثالیں ہیں کہ ان کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مولانا کے ایک بھائی ہیں ضیاء الرحمان، یہ موصوف پی ٹی سی ایل میں ایک معمولی ملازم ہوا کرتے تھے، لیکن مولانا نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا ایسا جادو چلایا کہ انہیں سیدھا ڈپٹی کمشنر بنوا دیا۔ نہ کوئی سی ایس ایس کا امتحان دیا، نہ کسی صوبائی سروس کمیشن کے مقابلے میں بیٹھے، لیکن پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے معمولی ملازمت سے آنکھ جھپکتے ہی ڈی سی خوشاب تعینات ہو گئے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، ضیاء الرحمان کا تعلق خیبر پختونخوا کی سروس پی ایم ایس سے تھا، لیکن جولائی 2020 میں مولانا فضل الرحمان اور موجودہ صدر آصف علی زرداری ان کی کراچی میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے ٹھیک 2 دن بعد یعنی 23 جولائی 2020 کو سندھ حکومت تمام قوانین کو رونتے ہوئے اس جو سندھ کا جو مقابلے کا امتحان ہے ایس پی ایم سی، جو ہمارے ضیاء الرحمان صاحب ہیں، ان کو کراچی کے اہم ترین ضلع وسطی، جس کو سینٹرل ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں، اس کا ڈی سی تعینات کر دیتی ہے، جو کہ قانونی طور پہ ناممکن تھا۔ اور چلیے آگے چلیں، باتیں اسلام کی، درس شافت کا، اور اپنے سمدھی حاجی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا لگوا دیا، جن پر بعد میں کرپشن کے سنگین الزامات لگے۔ اپنے بیٹے اسد الرحمان کو وفاقی وزیر بنوا دیا، یعنی پورا خاندان اقتدار کے مزے لوٹتا رہا۔ اور اب چونکہ مولانا خود اقتدار سے باہر ہیں تو انہیں پورا نظام ہی کفر اور فوج کا کٹ پتلی نظر آنے لگا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا نیب میں مولانا اور ان کے پورے خاندان کے اثاثوں کی انکوائری کی فائلیں آج بھی چیخ کر سچ بول رہی ہیں۔ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متعدد مکانات، فارم ہاؤسز، قیمتی پلاٹ اور بیرون ملک مبینہ جائیدادوں کے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ لیبیا سے پشاور میں مدرسے کی تعمیر کے نام پر ملنے والے مبینہ کروڑوں روپے کے عطیات کہاں گئے؟ وہ کس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے؟ وزارت مواصلات کے دور میں مولانا کے صاحبزادے اسد الرحمان کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA سے مبینہ مالی مفادات اور ٹھیکوں کی کیا حقیقت ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خاں میں بلدیاتی اقتدار کے دوران ان کے دوسرے بھائی لطف الرحمان کے اثاثوں میں اچانک راتوں رات مبینہ طور پر اتنا بڑا اضافہ کیسے ہوا؟ سینیٹر طلحہ محمود، افتخار احمد اور مفتی ابرار جیسے فرنٹ مین ان کے مالی معاملات اور لندن اور دبئی کی مبینہ پراپرٹیز میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب ان سوالوں کا جواب سیاسی بیانات سے نہیں دیں، بینک ریکارڈ اور ٹیکس دستاویزات سے بتائیں، اپنے ٹیکس ڈاکومنٹس فراہم کریں اور ان سے بتائیں ان سوالات کا جواب۔ اور ناظرین، سب سے مزے کا خیز تماشا تو دیکھیے، جس قدر تذلیل، جس قدر مذاق اور جس بے دردی سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے مولانا کو ڈیزل کہہ کر پکارا۔ آج اسی پی ٹی آئی کے کارکنان اور مولانا کے اپنے اندھے پرستاروں کو شرم نہیں آتی، جو مولانا کے منہ سے عمران خان کی وکالت سن پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ او اندھے بگتو، کچھ آہو جی آہو کہنے سے پہلے کچھ تو سوچو۔ مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ سیاست کے سرکس پر ہنسا جائے یا رویا جائے، جہاں اصول، نظریات اور عزت نفس کو اقتدار کی کرسی میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں مولانا فضل الرحمان کے اس نظریاتی اور بد شکل چہرے کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، جس کا زہر انہوں نے خود اگلا تھا۔ جمعیت علماء ہند، جو انڈیا میں جمعیت علماء اسلام کی بانی جماعت ہے، اس کے کابرین کی تاریخ کو دہراتے ہوئے مولانا نے خود فخر سے کہا تھا، یہ ریکارڈ میں موجود ہے اسمبلی میں، کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ سبحان اللہ،
जिस वतन को आप गुनाह कहते हैं, इसी गुनाहगार मुल्क में आपके वालिद वज़ीर आला रहे, आप अपोजिशन लीडर रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने, करोड़ों रुपए के फंड्स और सरकारी इमारात डकारते रहे, आपके भाई टेलीफोन डिपार्टमेंट की छोटी सी मुलाजमत से बराह रास्त डीसी बने, आपके समधी गवर्नर बने, बेटा वफाकी वज़ीर बना। अगर ये मुल्क गुनाह की बुनियाद था तो इस गुनाह के फ़ायदे समेटते हुए आपको कोई ख्वाजा आसिफ के बकौल कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? नहीं आई। नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि हम इन बहरूपियों को पहचानें। पाकिस्तान और पाक फ़ौज के शोहदा का लहू कोई मजाक नहीं है कि जब आपको इक़्तिदार ना मिले तो आप पाक मट्टी पर भौंकना शुरू कर दें और जब मफादात पूरे हो जाएं तो खामोश तमाशाई बन जाएं। पाकिस्तान के शोहदा की वारिस ये गयूर कौम है जो अपने मुहाफ़िज़ के साथ, अपने तमाम मुहाफ़िज़ों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। आप इस पूरी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या अब भी कोई मौलाना की हुब्बुल वतनी पर यकीन कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपने मेज़बान गयूर तिरमिज़ी को चैनल द लास्ट टाइम से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हक़ और सच की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।